وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر میں ابھی دعوت خطاب دینا چاہوں گا حضرت علامہ صاحبزادہ محمد مزبل صاحب کو۔ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ذکر کریں اللہ، بلند آواز سے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فقیرو، اس دور میں، اس نفسا نفسی کے زمانے میں اس دنیا کا عجیب حال ہے۔ اس میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھیے، جس طرف رخ موڑیے، ہر طرف خوف ہی خوف کا دور دورہ ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ اگرچہ فخر سے کھڑے ہیں اور اپنی سر بلندی اور پائیداری پر نازاں ہیں، مگر وہ اس خوف و دہشت سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں سنگ تراش والا تو نہیں آ رہا۔ ہرے بھرے درخت اپنے پھولوں اور پھلوں کی رعنائیوں کے ساتھ بظاہر شاداب نظر آ رہے ہیں، مگر ان کا ہر پتا اس خوف سے لرز رہا ہے کہ کہیں کلہاڑی والا تو نہیں آ رہا۔ آفتاب عالم اگرچہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، مگر اس خوف سے چہرہ زرد ہو رہا ہے کہ کہیں گرہن نہ لگ جائے۔ ستارے مسکراتے ضرور ہیں، مگر اس خوف سے کانپ رہے ہیں کہ کہیں صبح نہ ہو جائے۔ محترم دوستو، اسی طرح کمزور طاقتور سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، مزدور سرمایہ دار سے ڈر رہا ہے، مجرم پولیس سے ڈر رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس پوری دنیا میں چاہے نباتات ہو یا جمادات، حیوانات ہو یا فضائی مخلوق، ہر طرف ہمیں خوف اور ڈر ہی ڈر نظر آ رہا ہے۔ محترم سامعین، اس خوف اور ڈر سے بھری ہوئی دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق آباد ہے جنہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا خوف۔ وہ ہر دم، ہر جگہ، ہر حال میں پوری دنیا کے خوف و غم سے بے پرواہ ہیں۔ محترم سامعین، وہ خوش نصیب مخلوق کون ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ خوش نصیب مخلوق، اس کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا خوف۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ذکر ہوئے، اس کے معنی سمجھ لیجئے کہ خوف کا تعلق زمانہ آئندہ سے ہے، کہ زمانہ آئندہ میں کوئی ایسی چیز واقع ہوئی ہو یا کوئی ایسی چیز واقع ہونے والی ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو، اور ڈر کو ہی عربی میں خوف کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ حزن ہے، جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کوئی ایسی چیز واقع ہوئی ہو یا کسی کی عزیز و اقارب وفات پا گیا ہو، اس کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہو تو اسے حزن کہتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو نہ زمانہ آئندہ کے کسی چیز کا ڈر ہے، نہ گزرے ہوئے زمانے کے کسی چیز کا غم۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ایسے مرشد کامل کی غلامی نصیب کی، ہمیں ایسے مرشد کامل ولی کی غلامی نصیب کی، جو ہر وقت ہمیں علم دین پڑھنے کی تبلیغ کرتے ہیں، جو ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو ایک مفسر نظر آتے ہوئے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اے انسان، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، اور اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرو۔ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک محدث نظر آتے ہوئے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اے انسان، حضور علیہ السلام کے عشق و محبت کا توق اپنے گلے میں ڈالو، حضور علیہ السلام سے محبت کرو، اور اپنی زندگیوں کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارو. جب مکتوبات امام ربانی کا درس دیتے ہیں تو ایک صوفی نظر آتے ہوئے ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اے انسان، ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، ہمیں آخرت کی طرف تیاری کرنی ہے. یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کی فنا ہے. اس دنیا والوں کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا، ہمیں دنیا والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں ہمیں مل کر ہی رہے گا، ہمیں ہر حال میں وہ مل کر ہی رہے گا. اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو اور قرآن و سنت پر عمل کر کے اپنے آخرت کی زندگی کو روشن کرو. ہم خوش نصیب ہیں، واللہ ہم خوش نصیب ہیں. آج اگر ہمارے سروں پر امامہ شریف، چہرے پر داڑھی شریف سجی ہوئی ہے تو یہ روزے والے سائیں اور مرشد حضور ہی کا فیض ہے. آج ہمارے زبانوں پر بیہودہ کوئی نہیں، ہمارے زبانوں پر گانے نہیں، بلکہ کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں تو یہ بھی میرے مرشد حضور ہی کا فیض ہے. محترم سامعین، درود شریف پاک پڑھیں، حدیث سنیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ان ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشۃ بارض فلاۃ یقلبها الریاح زہرا للبطن. رواہ احمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی دل کی مثال اس پر جیسی ہے جو میدانی زمین میں ہو اور تیز ہوائیں اسے ظاہر باطن کی طرف الٹے پلٹیں. محترم سامعین، ہمارے دل بھی گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں. ہمارے دل بھی ایک پتے کی مانند ہے اور یہ دنیا ایک صحرا کی مانند ہے اور اس دنیا کی مصائب و آلات اور صحبتیں ایک تیز ہوا کی مانند ہے. اگر ہم نے اپنے دل کو کسی پتھر کے نیچے نہیں دیا، اگر ہم نے اپنے دل کو اپنے مرشد کریم کے کامل و اکمل دل کے قریب نہیں دیا تو ہمیں اس زمانے کی ہوائیں ہمیں ادھر سے ادھر کر دیں گی. اگر ہم اپنے دل کو اپنے مرشد کریم کے دل کے قریب رکھیں، ان کی غلامی اختیار کریں تو ہماری زندگی بھی اور آخرت بھی سنور جائے گی. آخرت کیسے سنور جائے گی؟ وہ اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے ماں اسے پالتا ہے، 9 مہینے تک بچہ اپنے کمزور دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے. ماں کی دل کی دھڑکنوں کا 9 مہینے تک عادی ہو چکا ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چال چلن، اس کی رنگت، اس کے چلنا پھرنے کا طریقہ اس کے ماں کے مشابہ ہو جاتی ہے. تو جو بچہ صرف 9 مہینے اپنے دل کو اپنے ماں کے دل کے قریب رکھتا ہے، گویا اس کی زندگی اس کے ماں کی زندگی کی طرح ہو گئی. تو جو مرید، جو خوش نصیب مرید اب پوری زندگی اپنے کمزور دل کو اپنے ولی کامل کے کامل و اکمل اور ذکر اللہ کرنے والے دل کے قریب رکھے، جو مرید پوری زندگی اپنے غلام مرشد کریم کی غلامی میں بسر کرے تو انشاءاللہ اس مرید کی آخرت بھی اس کے مرشد کریم کی آخرت جیسا ہوگا انشاءاللہ. محترم سامعین، اولیاء اللہ کے فضائل و مناقب ان مختصر اوقات میں سما نہیں سکتی، اس لیے ایک فارسی کا شعر آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا جو میں نے تقریباً 1 سال پہلے اپنے مرشد کریم کے مبارک لبوں سے سنا تھا. فرماتے ہیں کہ 1000 شربت شیرینوں میں وے خوشبوئے، 1000 شربت شیرینوں میں وے خوشبوئے، چنا مفید نباشد بوئے صحبت یار. 1000 شربت میں وہ شیرینی نہیں، 1000 شربت میں وہ شیرینی نہیں، 1000 میں وہ اللہ